الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پیارے پیارے بچوں کو سوچنے، بچوں سے بات کرو، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیارے پیارے بچوں، جو بھی بہت چھوٹے ہو، ایک کہانی سناؤں، اس کہانی کو سمجھو اور کوشش کریں کہ آپ اس کہانی کو یاد رکھیں۔ مینڈک کیا کہتے ہیں اسے پشتو میں؟ رکھا، جو بھی کہتے ہیں آپ سمجھ کے۔ مینڈک بہت سے شہر میں رہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم جاتے ہیں اور ان مینڈکوں سے ملتے ہیں جو مینڈک دریاؤں میں، کنوؤں میں اور نہروں کے کنارے پہ ہوتے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پیارے پیارے بچوں کو سوچنے، بچوں سے بات کرو، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیارے پیارے بچوں، جو بھی بہت چھوٹے ہو، ایک کہانی سناؤں، اس کہانی کو سمجھو اور کوشش کریں کہ آپ اس کہانی کو یاد رکھیں۔ مینڈک کیا کہتے ہیں اسے پشتو میں؟ رکھا، جو بھی کہتے ہیں آپ سمجھ کے۔ مینڈک بہت سے شہر میں رہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم جاتے ہیں اور ان مینڈکوں سے ملتے ہیں جو مینڈک دریاؤں میں، کنوؤں میں اور نہروں کے کنارے پہ ہوتے ہیں۔ وہ مینڈک جو بچوں شہر میں ہوتے ہیں اور جو مینڈک اچھا جو وقت گزرتا ہے اور خاموشی سے مینڈکوں کی کہانی سنو۔ جو مینڈک کنویں میں رہتے ہیں اور جو مینڈک
دریا میں تیرتے ہیں اور جو مینڈک شہروں میں رہتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ جو مینڈک شہروں میں رہتے ہیں اور جو مینڈک کنوؤں میں دریا کے کنارے یا نہروں میں رہتے ہیں ان دونوں مینڈکوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں معلوم بچوں. جو مینڈک دریا اور کنویں میں رہتے ہیں ان کے پاؤں کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. دو انگلیوں کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے. اور جو مینڈک شہروں میں رہتے ہیں پانی میں نہیں جاتے ان کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں, جڑی ہوئی نہیں ہوتی. اور وہ چونکہ شہروں میں اچھلتے کودتے چھلانگیں لگاتے ہیں تو جھلی غائب ہو جاتی ہے. تو ایک شہر میں مینڈک رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی جنگل میں گئے ہی نہیں, تو چلو کسی دن جاتے ہیں جنگل میں اور جنگل کے مینڈکوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. آپ بھی آپس میں دوست ہیں نا. تو مینڈکوں نے کہا کہ چلو جنگل میں اور مینڈکوں کو دوست بنائیں. تو بہت سے مینڈک چلے گئے. جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے. تو جنگل کے جو مینڈک تھے انہوں نے بڑا استقبال کیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ کنویں پہ پانی پی لو. تو اب کنواں بہت گہرا تھا اور مینڈک نے اوپر سے جھانکا. شہر کا رہنے والا اس نے کہا کہ پیاس کیسے بجھے, پانی اتنا نیچے اور اتنا اوپر. تو مینڈک گئے بگلے کے پاس. بگلا دیکھا ہے سفید پروں والا اڑتا ہے, اس کی چونچ بہت لمبی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا مینڈکوں نے کہ ہمارے مہمان آئے ہیں اور انہیں پیاس لگی ہے, تو بگلے تم نیچے جاؤ اور پانی بھر کے اپنی چونچ میں لاؤ اور یہاں ہمارے مہمانوں کے سامنے زمین پہ ڈالو. یہ پی لیں گے تو ہماری مہمان نوازی ہو جائے گی. بگلے نے جو دیکھا تو اس نے کہا ارے یہ تمہارے مہمان ہیں, یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں. مجھے دیکھو میرا کتنا سفید رنگ ہے, میں کتنا خوبصورت ہوں, اور ان مینڈکوں کو نکالو یہاں سے. اب کوئی مانا نہیں جب بگلا. تو انہوں نے کہا آپ شہر سے آئے, آپ مہربانی کر کے نیچے آ جائیں, کنویں میں چھلانگ لگا دو, نہیں ڈوبتے تم, اور تم پانی پی لینا. کچھ مینڈک ان کے جاؤ میں آ گئے اور انہوں نے چھلانگ لگا دی اور نیچے پہنچے تو پانی پیتے رہے. بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ دریا کنویں کی زندگی بڑی عجیب ہے, یہ پانی بڑا اچھا ہے, شہروں میں پانی ملتا نہیں ہے. کھیلنے لگے. جب شام ہوئی تو انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے
گھر چلتے ہیں اور شہر کا رستہ دور ہے اور کئی میل چلنے میں لگ جائیں گے، تو چلو گھر چلو۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ مینڈکو کنویں کے رہنے والوں یہ بتاؤ کہ اب دروازہ کہاں ہے، کدھر سے جائیں؟ انہوں نے کہا یوں چڑھتے ہیں، اور کنویں کے پانی کا ایک مینڈک اس نے فوراً اپنے پنجے دیوار پر جمائے، چڑھتے چڑھتے باہر نکل گیا اور اوپر سے کہنے لگا وہ زمین والوں اوپر آ جاؤ۔ اور وہ جو مینڈک اوپر جانے کی کوشش کرتا تھا پھر گر جاتا تھا، جو اوپر جاتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ رات ہو گئی اور جنگل سائیں سائیں کرتا تھا اور جنگل میں سب جانور سو گئے اور یہ کنویں کے اندر والے مینڈک بہت ڈرے۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں، اور جو اصل مینڈک تھے وہ چڑھ کے کنارے پر پہنچ گئے اور شہر والے مینڈک سے کہنے لگے تم بھی آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ وہ جو ذرا سا چڑھتا تھا نیچے گر جاتا تھا۔ آخر کار انہوں نے مینڈکوں نے کہا کہ بہت بھوک لگ رہی ہے، اب ہم تو اوپر آ نہیں سکتے، تم کچھ کھانا بھی دے دو تاکہ ہمیں طاقت آئے اور ہم اوپر آئے۔ انہوں نے جنگل سے چیزیں جمع کر کے پھینکی، سارے مینڈک کچھ کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اوپر چڑھنے کی کوشش، لیکن ان کا پاؤں چھوٹا سا پنجہ دیوار پہ چپکتا نہیں تھا۔ تو اوپر انہوں نے کہا کہ مینڈکو اب ساری زندگی یہیں گزارو، باہر آنے کی کوئی راہ نہیں۔ ایک مینڈک جو تھا اس نے رات کو اوپر چڑھنے کی کوشش کی اور پھر اس نے اپنے دانتوں سے پنجوں سے ذرا سی جگہ بنائی، اس سے پیر کاٹ دیا۔ وہ 20 سیڑھیاں اس سے جڑنی تھی، جب 5 سیڑھی ذرا پھر دیکھا، پھر وہ اٹھا 5 سیڑھیاں چڑھ گیا اور کئی گھنٹے محنت کر کے پھر 5 سیڑھیاں بنا لی، 10 بنا لی۔ تو اوپر دریائی مینڈک جو تھے انہوں نے کہا بابا تم پر نہیں آ سکتا، زندگی یہیں گزارنی ہے، ہم تم لوگوں کو کھانا پینا دیتے رہیں گے، مرو گے بھی یہیں اور یہیں دفن ہو جائیں گے پانی میں۔ تو بچوں اس مینڈک نے کام نہیں چھوڑا، کتنی سیڑھیاں بنا لی ہیں آپ سن رہے ہو؟ تو پھر کتنی سیڑھیاں بنا لی؟ 500 نہیں 10 بنا لی۔ وہ بھی اسی طرح دیوار کو کریدتا رہا، جب صبح ہوئی تو 20 سیڑھیاں بنا کے اور اوپر کنارے پر مینڈک جا کے بیٹھ کیا اور بڑا خوش تھا۔ سارے مینڈک جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تجھے ہم نے کہا تھا کہ تم نہیں آ سکو گے اوپر، تو کیوں اوپر کیسے آ گیا ہے؟ تو اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ تو نے اتنی محنت کر کے پانی سے خشکی پہ آ گیا، 20 سیڑھیاں بنا لی، کیسے؟ وہ بھی چپ رہا۔ تو بچوں وہ ایک بڑا مینڈک تھا، وہ بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا کہ اس مینڈک کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور مینڈکوں کا جو ڈاکٹر ہے اس کو کہو کہ بولتا نہیں، اور جو بچہ نہ بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گونگا۔ جو بچہ نہ بولے اس کو کہتے ہیں گونگا۔ انہوں نے کہا یہ مینڈک ہمارا دوست شہر سے آیا ہے اور گونگا،
کسی کا جواب نہیں دیتا۔ خیر مینڈکوں نے اس کا ساتھ دیا اور حکیم کے پاس لے گئے اور حکیم نے اس کا معائنہ کیا۔ مینڈکوں نے کہا جی یہ عجیب مینڈک ہے، کراتا نہیں ہے۔ مینڈک کی آواز جو ہے نا بچوں، اسے کہتے ہیں کرانا۔ تو انہوں نے کہا یہ کراتا نہیں ہے، مینڈک چپ رہتا ہے۔ تو حکیم نے سارا معائنہ کیا اور اس سے کہا ارے مینڈکو، جنگل میں رہنے والوں بے وقوفوں، یہ بہرا ہے، سنتا ہی نہیں۔ تو بچوں جو مینڈک بہرا ہوتا ہے نا، وہ کنویں کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ ساری زندگی بیٹے مت سنو کسی کی، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی آپ کو برا کہتا ہے، کوئی اور بات دکھاتا ہے، بس چپ کر کے جو کام استادوں نے بتا دیا اس پہ لگے رہو، اور مینڈک جو ہے بہرا اس کی طرح ہو جاؤ۔ جس دن تم کنویں کے کنارے پر پہنچو گے تب پتہ چلے گا کہ آپ نے کام کیا۔ سمجھے بچے؟ آج یہ ہے، کل وہ ہے، اس مدرسے میں یہ ہو رہا ہے، اس مدرسے میں یہ ہو رہا ہے، یہاں کے بچے اتنا پڑھتے ہیں، فلاں کے بچے۔ کچھ مت سنو بچے، بالکل بہرے ہو جاؤ۔ جو استادوں نے سبق دے دیا وہ پڑھ لیا، اور جو اساتذہ نے کہا مان لیا۔ سبق حاصل کرنے سے پہلے ایک بار پڑھ لو، کلاس میں جانے سے پہلے ایک بار پڑھ لو۔ ایک استادوں سے پڑھ لیا اور تیسرے استادوں سے جو پڑھا ہے اس کی تکرار کر لو اور بس کر لو گے۔ 20 سال کے بعد بچوں یاد آتا ہے کہ استادوں نے اس مقام پر یہ پڑھایا۔ بس ہر کتاب ہر چیز 3 مرتبہ پڑھے۔ قرآن پاک کا حفظ تو اس قاعدے میں نہیں آتا، مگر ہمیشہ کتاب سمجھ کے جاؤ، استادوں سے پوچھو، سوال کرو، سمجھو جو نہیں آیا، اور آ کر کسی کو پڑھا دو۔ کوئی نہ ملے تو دیوار کو پڑھا دو، کوئی نہ ملے تو اسپیکر پہ بیٹھ کے چیک کرو، لیکن تیسری مرتبہ ضرور پڑھو۔ بس بچوں اس کے بعد یہ علم محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور پھر جو بڑے بچے ہیں جنہوں نے تخصص کیا ہے فقہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے۔ اور جو بچوں آپ لوگ پڑھ رہے ہو تخصص فی الفقہ جو ہے یا فی الحدیث یا فی التفسیر، وہ کسی بھی آدمی کو کامل نہیں بنا دیتا۔ یہ جتنے بچے تخصص کرتے ہیں ہم ان کو 5 باتیں کہتے ہیں کہ اگر ان میں 5 باتیں نہیں ہیں تو یہ امت کی رہنمائی کے منصب سے باز رہو۔ ایک تو بچوں بہت ضروری ہے، ہم مختصر سی بات کرتے ہیں کہ جو بچے تخصص فی الفقہ کر کے اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں، یہ 5 باتیں ہمارے زمانے میں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ ان کو کرو ورنہ عمر بھر اپنے آپ کو مفتی نہ کہے، کوئی کہے بھی تو روکیں۔ ایک تو بچوں یہ ضروری ہے کہ جب آپ فقہ میں تخصص کریں تو آپ کو قرات بھی آنی چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے اچھے مفتی قرات پر زور نہیں دیتے، نتیجہ یہ کہ قراء جو ہیں 17 کے انہیں ایک اور مصیبت موجودی ہے، اور وہ یہ کہ موبائلوں پہ، فونوں پہ بیرون ملک قرآن پڑھانا لگے، اچھے پیسے، اچھے کارڈ ملیں اور مدارس فارغ ہو جائیں۔ مدارس میں یہ جو آن لائن سبق پڑھاتے ہیں
اور اجرت ملتی ہے باہر سے اور خدمت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچوں قرات کے فن کو، علم کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ 1 سال 2 سال جہاں بھی آپ تخصص کرتے ہیں وہاں پر قرات کو پڑھنا ضروری ہے، اور بھی 7 عشرہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ورنہ بچوں دنیا میں اب ایسے گمراہ اور فتنے پیدا ہو گئے ہیں جو قراتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف روایت حفظ ہے۔ ہم لوگ جب فرانس گئے اور ہم لوگ جب ان ممالک میں اسپین میں گئے تو ان ائمہ کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم نے پوچھا کہ آپ یہ کون سی قرات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات چلتی ہے اور قانون کی قرات چلتی ہے، اور وہ سب امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ تو ہم نے جانا کہ الحمدللہ دنیا میں قانون، ورش، حفظ رحمہ اللہ یہ تینوں قراتیں چلتی ہیں۔ اور سودان کے لوگ ملے، انہوں نے نماز پڑھائی تو سودانیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی قانون رحمۃ اللہ کی قرات کو پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر تمہیں بہت شوق ہے نا مفتی بننے کا تو ان قراتوں کے سبق یاد ہونے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ قرات میں کون سا لفظ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں قرات کا بیان کیا ہے، اور وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور صحابی غالباً حضرت عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرات کے مسئلے میں جو اختلاف پیش آیا اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تھے کہ حضرت یہ قرآن ایسے پڑھتا ہے، میں ایسے پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، تم دونوں ٹھیک پڑھتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرات کا اختلاف اور قرائے 7 کی مساعی۔ اس لیے آپ نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے نا، اگر آپ نے اس کی قرات نہیں پڑھی تو آپ نے ابھی تک فقہ کو صحیح معنی میں نہیں پڑھا۔ دوسری چیز بچوں، ایک مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے علم توقیق آتا ہو۔ وقت کیسے چلتا ہے، وقت کیسے نکالا جاتا ہے، اور نصف نہار کب ہوتا ہے۔ اس علم توقیق کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دیوبندی مسلک کے حلقوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو علم توقیق کو نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نصف النہار عرفی اور شرعی میں کیا فرق ہے، اور سارے باب بھرے ہوئے ہیں نصف النہار شرعی سے اوقات صلاۃ میں اور رمضان کے سلسلے میں کہ اس نے کب روزہ رکھا، کب نیت کی، نصف شرعی کب ہوتا ہے اور نصف عرفی کب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی مفتی نے علم توقیق نہیں پڑھا تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی علم توقیق پڑھایا جاتا ہے وہاں جائے اور کسی کو حاصل کرے۔ علم توحید میں اگر کسی انسان نے چاشت پڑھنی ہے تو نصف النہار سے قبل پڑھے گا، وہ علم توحید ہے کیا؟ آپ کے اس ملک کے بڑے بڑے مفتی حضرات نہیں پڑھتے، نہ قرات پڑھی نہ توحید۔ قرات تو چلو ہماری جلد الصلاح پڑھ لی، علم توحید تو پڑھا ہی نہیں۔ اور ہم نے خام خواہ بغیر
ایسی وجہ کہ اسے دیوبندی بریلوی مسئلہ بنا دیا کہ بریلوی میں توفیق پڑھتے ہیں اور دیوبندی بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے بچوں، ہمیں علم توفیق میں ایک مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ آپ یقین مانیں کہ ہمیں پورے ملک میں ایسے آدمی نہیں ملے اپنے حلقے میں جو علم توفیق کو جانتے ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ حیدرآباد میں، کراچی میں بریلوی حضرات مفتی الرحمان صاحب سے پوچھ کے ان سے رابطہ کیا اور پھر جا کر علم توفیق کا مسئلہ حل ہوا۔ آپ لوگوں نے علم توفیق نہیں پڑھا نا؟ وقت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ نہیں پڑھا نا؟ کیسی یہ تخصص کر رہے ہو بچوں؟ لوگوں نے آ کے آپ سے پوچھنا ہے اور لوگ آپ سے دریافت کریں گے اور آپ آگے سے چپ، آپ وہی مکھی مار دیں گے جو مکھی پچھلوں نے ماری۔ ہمارے اپنے دیوبندی مکتبہ فکر میں جن مفتیوں نے علم توفیق نہیں پڑھا، انہوں نے نصف النہار عرفی کو شرعی قرار دیا اور یہ بدعتاً غلط ہے۔ روزہ رکھتے کا فتویٰ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے بچوں وقت نکال کے، یہ 1 سال کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ تیسری بات ہم کہہ رہے ہیں، اس 1 سال کا گزارنا کافی نہیں، کتابوں پر مرور کافی نہیں، بالکل کافی نہیں ہے۔ آپ 1 سال اور 2 سال ہو تو بہت ہی، ہونے 2 سال چاہیے، اور 2 سال اپنے آپ کو کسی دارالفتہ سے، بڑے مفتیوں سے منسلک رہو اور فتویٰ لکھنے کا طریقہ اور فتویٰ لکھنے کی اپنے منصب کی اہمیت کو جانو۔ یہ تیسری چیز، یہ 1 سال بعد سند مل گئی یا بس ٹھیک ہے فقہ کے تخصصات ہو گئے، یہ کافی نہیں ہوتا بچوں۔ مفتی حضرات کے یہاں جا کر بیٹھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، اگر گہرا مطالعہ اور دارالفتہ سے تعلق نہیں رہے گا تو آپ لوگ قیادت کے اہل ہیں ہی نہیں۔ ایک طالبہ تھی گاؤں کی، بہت پڑھی لکھی، شادی ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرا حق مہر جو ہے جتنا بھی ہو، شادی وہاں کرنی ہے کہ شوہر نماز پڑھتا۔ کچھ ایسے کے باپ سے خیال ہوا کہ تو نماز بالکل نہیں پڑھتی، اور اس نے یہ کہا کہ میرے یہاں تو اولاد ہو جائے گی، باپ بھی نمازی ہے، اور اس نے کہا میں کھلا لیتی۔ جب ہمارے یہاں تشریف آوری ہوئی اور فون پہ بھی ہم نے کہا بیوی گھر کو نہ توڑو، طلاق اور کھلا بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا نماز نہیں پڑھتا۔ ہم نے کہا کون سی نماز نہیں پڑھتا؟ اس کا جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعے کو تو کم سے کم جائے۔ ہم نے کہا عید کی نماز، اس سے کہا عید کی نماز 2 مرتبہ آئی ہے اور 2 مرتبہ اس نے پڑھی ہے۔ ہم نے کہا بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آیا ہے، یہ فرمایا کہ عید کی نماز کے موقع پہ عورتوں کو لاؤ، بلاؤ، انہیں کہو دعا
شرکت کرے، اور جو نہیں کسی وجہ سے مسجد میں آ سکتی وہ خیمہ الگ لگایا گیا کہ تم وہاں بیٹھو اور اللہ سے مانگو، دعا کرو۔ بڑی یقیناً خواہش ہے تو اپنے بارے میں عورتوں کو حدیثیں بہت یاد ہوتی ہیں کہ نبی ہے، تو ہم نے کہا جمعے کی نماز افضل ہے یا عید کی نماز افضل ہے؟ کیونکہ جمعے میں تو عورتوں کو نہیں کہا گیا حاضر ہو، عید کی دعا میں فرمایا گیا ہے تو اس نے سوچی رہی کہ کا عید کی نماز افضل ہے۔ ہم نے کہا تو افضل نماز سے پڑھتا ہے نا، مفضول کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے کھلا ٹھیک ہو جائے، صلح ہو گئی۔ اب اللہ جانے کی طلاق ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا، مگر ایک دلیل ہے، ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھایا کہ وہ اعلیٰ نماز پڑھتا ہے نبی، نہ اس کو خراب کرو، اور وہ روتا تھا کہ میرا گھر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسی ایک نقطے کی بات ہے، جب آپ دارالمفتاح کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں بچوں تو آپ قرات پڑھیں، آپ توحید کا علم پڑھیں اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں منسلک رکھیں۔ اچھے اور بڑے مفتی جو ہیں اس طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور ایک ایک حرف پر گرفت ہوتی ہے کہ یہ حرف ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے ہیں۔ ان حروف اور الفاظ کی بحث تو آپ نے ظاہر ہے کہ نام میں اور چیزوں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے، نہ پڑھی ہوئی ہو تو بالکل دارالمفتاح خوبی نہ پڑھی۔ اور چوتھی بات بچوں، اس مفتی کے لقب کو ہٹاؤ، اس شوق کو مٹاؤ۔ اللہ کی طرف سے کسی کو گہری سمجھ ملی ہوئی ہے، 30-40 سال آپ نے علم میں گزارے ہوئے ہوں اور آپ کا علم مفتیوں کے علم کے برابر کا ہو یا ان سے بھی بڑھ کر ہو، وہ لوگ مفتی کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ لیکن یہ 1-1، 2-2، 3-3، 5-5 سال فقہ میں گزار کے دارالمفتاح میں یہ مفتی ہو گیا ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ کون اتنی جلدی مفتی ہوتا ہے؟ آپ کے بزرگ ہمیشہ لکھتے تھے مولین مفتی، نائب مفتی۔ یہ مفتی کا لفظ ایک یہ اور ایک فلاں آدمی فلاں حضرت کا مجاز ہے، خلیفہ ہے، یہ دونوں اتنے بدنام ہوئے ہیں، اتنے بدنام ہوئے کہ بچہ بچہ میں مفتی ہے، وہ مفتی ہے، وہ مفتی۔ حیرت ہوتی ہے کہ یاد یہ کون سا مفتی اعظم بنا کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کئی مفتی ہے، ہم نے کہا بھیا یہ چوتھی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرات نہیں پڑھی اور علم توحید نہیں پڑھا، اور تیسری بات علم کلام نہیں پڑھی۔ جس مفتی نے علم کلام نہیں پڑھا اور فقہ اکبر اور فقہ اصغر کا فرق، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ لکھی ہے، ان پٹھان مولویوں کی جہالت کا، پنجاب کے مولویوں کی جہالت کا اندازہ کرو کہ ابن ابی المعیز نے جو طحاوی کی شرح لکھی ہے، اہل حدیث حضرات نے، وہابیوں نے وہ شرح افغانستان کے ساتھ جنگ میں بے شمار تقسیم کی، مفت تقسیم کی، اتنے اچھے اچھے کاغذوں کی چھاپ کی تقسیم کی، اور ہمارے مدارس میں آ گئی۔ اور جو ان میں عقیدہ پڑھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ ظالموں، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، طحاوی یہ جو شرائع گمراہی ہے۔ آپ کے مولانا سجاد صاحب نے پورا مضمون لکھا اس پہ، تب جا کر تھوڑی سی ہوش آئی۔ تو اس کے
لیے اگر یہ آپ کو نہیں معلوم تو مہربانی کرو مت آؤ۔ فقہ اکبر ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنہ میں سے۔ اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے یہ پڑھنا ضروری ہے۔ کئی مفتی ہمارے یہاں نے کہا اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی صفات ہیں جن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ثمانیہ، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین۔ ہم ماتریدیوں کے ہاں 8 پہ اور اشاعرہ کے ہاں 7 پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تم مفتی بنے ہوتے اور تم نے عقیدے کی کوئی کتاب، عقیدے میں کیا پڑھا؟ شرح شرح کے علاوہ بھی بہت اس سے بہتر کتابیں تھیں۔ عقیدے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے رسالہ، اسے پڑھنا چاہیے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عقیدے میں پڑھو۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں عقیدے پہ پورا بڑا طویل خط لکھا ہے، اسے پڑھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الحسنہ لکھی ہے کہ ہم اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کتابیں اگر نہیں پڑھی تو کبھی بھی فتوے میں دخل نہ دینا، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ۔ قاضی اور مفتی کا فرق اگر ذہن میں ہو تو 66 مفتی جہنمی ہیں اور 33 جنتی ہیں۔ تو علم قرات، توحید، عقیدہ، اور چوتھی یہ جو مفتیوں چوتھے کسی دارالفتاح سے منسلک ہونا، اور 5ویں یہ جو مفتی کا لفظ اس کا شوق ہے نا چڑھا ہوا کہ میرے نام کے ساتھ میرے نام کے ساتھ، یہ اس وقت تک نہیں مٹتا جب تک کہیں جا کر اپنے نفس کو اور اپنے اندر کو بحال نہ کرو۔ آپ کے بزرگوں میں کتنے مفتی تھے جن کا بیعت اور ارشاد میں کسی بزرگ سے تعلق نہیں تھا؟ گنو کوئی نہیں نظر آتا۔ یہ جتنے بڑے بڑے مفتی تھے کہیں نہ کہیں جا کر رہے، اللہ نہ کیا، خدا کو پہچانا، معرفت حاصل ہوئی، پھر کہیں جا کر انہوں نے بڑے کام کیے اور اللہ نے ان سے بھی کام دیے۔ یہ 5 عیب ہیں ہمارے زمانے کے مفتیوں کے، نہ علم عقیدہ پڑھا ہوتا ہے، نہ قرات پڑھی ہوتی ہے، نہ توحید پڑھی ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اللہ کے اچھے بندے سے بیعت و ارشاد کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی تعالی عروج یہ وہ اور اپنی تعریف کے راضی رہنا، یہ معائب ہیں۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، میری اجازت چاہوں آپ سے۔ ہمارے شیخ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے لکھنؤ میں، اور پھر رائے بریلی میں بھی یہ فرمایا۔ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جہاں میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعریف کرتا ہے برا بھلا، کوئی تعلق ہی نہیں۔ معرفت خدا بندی میں اور صفات باری تعالیٰ کے بیان میں جتنا وہ اس کا خیال کرتے تھے، ہم نے ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ صفات باری تعالیٰ کا ورد اور اللہ سے مانگنا اس کی صفات کے ذریعے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور فَادْعُوهُ بِهَا،
یہ پڑھی ہے نا قرآن میں آیتیں، سب سے زیادہ آئی کی زندگی میں کسی نے تعریف کی یا مفتی کا لفظ کے اپنی تعریف کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا جو شخص اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جائے تو یہ فرعون کی راہ میں پہلا قدم۔ ہمارے مشاعر منع کرتے تھے کہ مت اپنی تعریف سنو، اور نہ مفتی کا لفظ لگا کے اپنی تعریف اور تباہر علمی کی سند حاصل کرنا چاہتے ہیں، مرنا ہے اور اللہ کو کرواتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ علم عقیدہ حاصل کریں، قرآن کریم حاصل کریں، توحید کو جانیں، اور مدت دراز تک اس دائرہ سے منسلک رہیں، اور اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہو اور اپنی تعریف پہ تب جا کر کہیں انسان کی شان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ